اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات کی کتاب میں آج ہم حفظ و ترجمہ کے باب جیم میں رحمت اور مغفرت کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ یہ دعا سورہ بقرہ کی آخری آیت سے لی گئی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ دعا سورہ بقرہ کی آخری آیت میں سے لی گئی ہے اور اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا، اس کے لیے اجر ہوگا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا عمل اس نے کمایا۔ یعنی کسی بھی شخص کی جتنی قوت ہو اتنی ہی اس پر ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عائد کی جاتی ہے، اور جو بھی انسان نیک عمل کرتا ہے اس کی جزا اسے لازماً مل کے رہتی ہے، اور اسی طرح جو شخص برا عمل کرے اس کا وبال اس پہ آتا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہتا کر بیٹھیں۔ یہاں پہ انسان باری تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے اللہ پاک، تو ہم پہ گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں اور خطا کر بیٹھیں، جیسے کہ to err is human to forgive divine، کیونکہ انسان باوجود کوشش کے ارادے کے کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھتا ہے، بھول اور چوک اس کے مزاج کا حصہ ہے، نسیان میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس دعا میں بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ التجا کی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسا بوجھ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر فرما اور ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا کارساز ہے، پس کافر قوم کے مقابلہ میں ہماری نصرت فرما۔ سورہ بقرہ کی ان آیات کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 2000 قبل ایک تحریر لوح محفوظ پر ثبت فرمائی، پھر اس سے وہ 2 آیتیں اتاریں جن پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 راتوں تک پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اس لیے ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم رات کو سوتے وقت ان آیات کو پڑھ کے سوئیں تاکہ یہ ہمارے لیے کافی ہو جائیں اور شیطان ہمارے قریب نہ آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی 2 آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو دونوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے اس خزانے سے عنایت فرمائی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، پس تم ان دونوں آیات کو سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، پس بے شک وہ دونوں باعث رحمت ہیں، کثرت سے پڑھی جانے والی ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ بچوں، یہ آیات بہت ہی بابرکت ہیں۔ آپ نے ان کی برکت اور ان کی عظمت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے کسی عاقل و بالغ آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ سورہ بقرہ کے اواخر پڑھے بغیر سو جائے، پس بے شک یہ عرش تلے خزانے سے اتری ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مجھے عرش کے نیچے مدفون خزانے سے عطا ہوئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ تو
انسان کی یہ طبیعت میں شامل ہے کہ وہ خزانے کی طرف، مال و دولت کی طرف رغبت کرتا ہے، تو یہ ایسا خزانہ ہے جو عرش کے نیچے خاص مدفون ہے، اور یہ کسی اور نبی کو نہیں دیا گیا۔ اس خزانے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات عطا کی گئی ہیں، اس لیے اب یہ ہمارا لازمی فریضہ ہے کہ ہم ان کو یاد کریں اور ان کو ڈیلی دہرائیں، رات کے وقت سوتے وقت خاص طور پہ۔ آج کے دن بس اتنا ہی۔ اگلی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ اللہ حافظ۔